بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم آكل الحرام ومكثر الغيبة ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ جو سورت ہے، اس سورت کی تفسیر میں انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤہم، ثلاثۃ کہ تین آدمی ایسے ہیں لا یستجاب دعاؤہم کہ جب وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اور غور اس پر کرنا ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دیر دیر تک لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں؟ اگر ان لوگوں میں نہیں ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ بھی اسی طریقے پر قائم و دائم رہیں اور جمے رہیں۔ اور اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، اگر ہم ان میں ہیں تو اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ کرے، معافی مانگے کہ اللہ میں ان گناہوں سے اور ان صفات سے، ان غلط باتوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ آئندہ میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول کرنا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤہم کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ بدنصیب کون ہیں؟ یہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ یہ محروم کون لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسے آدمی ہے، یہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جب یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تین آدمی ایسے ہیں کہ باوجود کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن یہ اتنے بدقسمت ہے، اتنے محروم ہے، اتنے خراب لوگ ہیں، اتنے ناپاک لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ ان میں سے پہلے شخص کی وضاحت انشاءاللہ آج مجھے کرنی ہے اور دوسرے اور تیسرے شخص کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ہفتوں میں اس کا بیان آئے گا اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آج سب سے پہلا شخص جس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص ہے آکل الحرام، یعنی حرام خور،
جو حرام کھاتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے، جس کے جسم پر حرام مال سے خریدا ہوا کپڑا ہوتا ہے، جس کی پرورش اس کے ماں باپ حرام آمدنی سے، حرام مال سے کرتے ہیں، جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، حرام مال استعمال کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، حرام مال کمانے والوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی حلال استعمال کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کھلاتا ہے، تو ایسے آدمی کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ شروع زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو شروع میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ جب میں دعائیں مانگوں تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر اس طریقے کے مطابق تم عمل کرو گے، اس راستے پر تم چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے تو اللہ کے رسول کی دعا ضرور قبول ہوتی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بن جاتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ان کو ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم دعائیں مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لیا کرے، تو ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ حضرت سعد بن ابی وقاص اگر عمل کریں تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے، ان کے بعد آنے والے افراد میں سے، آنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی اگر اس طریقے پر چلے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اگر حضرت سعد کے لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے تو تنا حضرت سعد مستجاب الدعوات بنتے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پر اگر سعد عمل کریں گے وہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اگر میں اور آپ عمل کریں گے تو آپ بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ اے سعد اپنے کھانے کو پاک اور حلال کر لو، اپنے کھانے پینے کو پاک اور حلال کر لو، یعنی کہ تمہارا کھانا حلال آمدنی سے ہو، تمہارا پینا حرام آمدنی سے ہو، تمہاری کمائی حلال ہو، حرام نہ ہو، تمہاری کمائی کیا ہو؟ حلال طریقے سے ہو، تمہارا کھانا پینا حرام طریقے سے نہ ہو، حلال طریقے سے ہو، جب تم کچھ کھاؤ تو حلال کمائی والے پیسے سے کھاؤ، جب تم کچھ پیو تو حلال کمائی والے پیسے سے پیو، جب تم کوئی چیز استعمال کرو، تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی آئے، چاہے تمہارا کپڑا ہے، تمہارے بال بچوں کا کپڑا ہے، تمہارے گھر کے کسی آدمی کے لیے کچھ بھی کھانے پینے کی چیز یا استعمال کی چیز آئے تو ہر چیز حلال آمدنی کی ہونی چاہیے۔ تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اگر تم اس راستے پر چلو گے، حلال طریقے کو اختیار کر لو گے، تکن مستجاب الدعوہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم خود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ حلال طریقہ اختیار کرنے سے، حلال آمدنی اور حلال ذرائع اختیار کرنے سے، حلال چیزیں استعمال کرنے سے آدمی ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، حرام کماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا یطیل السفر، جو لمبے سفر پر جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے۔
ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مسافر بھی ہے۔ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور مسافر بن گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ میں مسافر کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے یطیل السفر، لمبے سفر پہ جا رہا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، شراح حدیث نے لکھا ہے کہ لمبے سفر سے یہاں پر مراد ہے حج کا سفر، کہ ایک آدمی حج کے سفر پہ جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حج کے سفر پر اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو بڑی اہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور حج بڑی اہم عبادت ہے۔ تو سفر کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے، مسافر بن جاتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو نامنظور نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ حاجی ہے جب حج کے سفر پہ جا رہا ہے، کتنے متبرک اور عظمت والے سفر پہ جا رہا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو شخص جاتا ہے وہ مراد ہے۔ تو چاہے حاجی ہو، چاہے غازی مجاہد ہو، کوئی بھی لمبے سفر پہ جا رہا ہو، اگر حج کے لیے جا رہا ہے اس کا سفر بھی بابرکت ہے، اگر غزوہ اور جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کا سفر بھی بابرکت اور عظمت والا ہے، خود مسافر ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشعث اغبرا، کہ حال کیا ہو گیا؟ چونکہ لمبے سفر پہ جا رہا ہے، اب اس زمانے کی طرح تو نہیں تھا معاملہ کہ جہاز پہ بیٹھے چند گھنٹوں کے بعد مکے میں اتر گئے یا دوسرے ملک میں پہنچ گئے یا ٹرین میں بیٹھے اور چند ہی گھنٹوں کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک دن کے بعد ہی کہیں بہت دور پہنچ گئے، بلکہ مہینوں آدمی سفر کرتا تھا، مہینوں سفر کرتا تھا، تب جا کر کے اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ مہینوں پہلے سفر شروع کر دیتا تھا، تب جا کر کے مہینوں کے بعد وہ مکہ پہنچا کرتا تھا، تب جا کر کے حج کیا کرتا تھا۔ اس لمبے سفر کی وجہ سے اشعث اغبرا، بال کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بال میں گرد و غبار کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، جسم پر چونکہ راستے میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی غبار آلود ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، کپڑے گرد غبار سے اور میل کچیل سے اٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں کیا کرتا ہے یہ شخص؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے۔ اب دیکھ لے سفر پہ جا رہا ہے، سفر کرنے والے مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، حاجی حج کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لمبے سفر کی وجہ سے پراگندہ حالی، خستہ حالی آ گئی ہے، اس کو دیکھ کر کسی کو بھی ترس آ جائے گا، ایسی حالت ہو گئی ہے اس کو، لیکن اللہ کے سامنے یہ شخص جو مسافر بھی ہے، حاجی بھی ہے، مجاہد بھی ہے اور حالت بھی انتہائی خراب ہے کہ کوئی دیکھے تو اسے رحم آ جائے، اللہ کو ویسے ہی رحم آ جانا چاہیے، لیکن یمد یدیہ الی السماء، یہ شخص باوجود ہے کہ مسافر ہے، حاجی یا مجاہد ہے، پراگندہ حال ہے، خستہ حالی اس کے چہرے سے اور جسم سے ٹپک رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے، یمد یدیہ الی السماء، اسی حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، ویقول، کہتا ہے یا ربی، اے اللہ میری فلاں دعا ہے، یا ربی اے اللہ میری فلاں گزارش ہے، اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں گر گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے اللہ کے سامنے، اور لیکن صورتحال کیا ہے؟ مطعمہ حرام، جب کھانا کھاتا ہے حرام پیسے کا کھاتا ہے، ومشربہ حرام، کوئی چیز پیتا ہے حرام پیسے سے حاصل کی ہوئی پیتا ہے، وملبسہ حرام، جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام پیسے سے خریدا ہوا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش اس کے ماں باپ نے کی یا خود اپنی پرورش اس نے کی ہے، حرام آمدنی اور حرام پیسوں سے کی ہے، فانا یستجاب، اس آدمی کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی آمدنی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں، ہم جو آمدنی حاصل کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر حرام طریقے سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں، حرام طریقے اختیار کر رہے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے کہ اللہ حرام آمدنی میں اب تک کماتا رہا، حاصل کرتا رہا ہے، اے اللہ میرے اس گناہ کو اور اس معصیت کو معاف فرما دے۔
یہ ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یستجاب دعاہم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الحرام، کہ حرام خور جو ہے، حرام خور کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام خوری سے محفوظ فرمائے اور حلال آمدنی اور حلال رزق عطا فرمائے، حرام کے ہر طریقے سے، ہر قسم سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔